الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو معكم أينما كنتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم سامعین، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان اور مقام کو بیان کرتے ہوئے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تم جس مقام پہ ہو، جس حالت میں ہو، اللہ کی ذات ہر جگہ ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے۔
اس کو معیت الہی کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا علم تو ہر مسلمان رکھتا ہے، بلکہ اس پہ ایمان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ حتیٰ کہ وہ میرے اور آپ کی شاہ رگ یعنی جان کی رگ سے بھی قریب ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو بحیثیت مسلمان کے اس چیز کا تو ہمارے اور آپ کا ایمان اور یقین ہے۔ یہ علم تو ہر مسلمان رکھتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے اور ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ ایک تو اس چیز کا علم ہے اور ایک اس کیفیت کا استحضار ہے۔ علم کا ہونا الگ چیز ہے اور استحضار کا حاصل ہونا یہ الگ کیفیت ہے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ موجود۔ اللہ نے فرمایا تم دو ہو تو تیسرا میں ہوں، تین ہو تو چوتھا میں ہوں۔ ہمیں اور آپ کو یہ علم تو یقیناً ہے، لیکن یہی بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، اس کو استحضار کہتے ہیں۔ آج اس بات کا علم تو رکھتے ہیں لیکن استحضار سے ہم اور آپ محروم ہیں۔ زبان پہ تو یہ بات ہے لیکن دل پہ نہیں اتری۔ اور جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا اپنے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود ہونے کا استحضار نصیب ہو گیا کہ بات میرے اور آپ کی دل و دماغ میں اتر گئی، ہر وقت یہی خیال رہنے لگا، یقیناً اس استحضار کی وجہ سے ہم اور آپ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نسخہ ہے گناہوں سے بچنے کا۔ آج میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں اس بنیاد پر کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا معکم اینما کنتم، تو اس لیے میری نافرمانی کرتا ہے کہ کوئی موجود نہیں، میں تو ہر وقت تیرے ساتھ موجود ہوں۔ اس لیے گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، میں تو تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ علیم بذات الصدور، تیرے سینے کے رازوں سے بھی واقف ہوں۔ اور معراج کی تاریکی میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، اس کی چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہوں، اور تو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایک اس چیز کا علم حاصل ہونا وہ تو مجھے اور آپ کو معلوم، لیکن ایک اس کی کیفیات کا حاصل ہونا ہے کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعتاً ہر وقت ہر جگہ میرا خالق میرے ساتھ موجود۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو گئی تو گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ
کا ساتھ ہونے کا علم رکھنے کے باوجود میں گناہوں میں مبتلا، دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، نظر گاہک پہ رکھتا ہے، کہیں یہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، ملاوٹ کرتا ہے کہ کسی کو معلوم تو نہیں ہو رہا، شرابی شراب کی طرح بڑھتا ہے، زانی زنا کی طرح بڑھتا ہے، چور اور ڈاکو اپنے اس گناہ کے عمل کی طرف قدم بڑھاتا ہے، دائیں بائیں کا جائزہ لے کر کے کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی غیر میرے ساتھ موجود نہیں۔ اگر اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ استحضار نصیب نہیں ہوا۔ علم تو ہے لیکن استحضار نہیں، کہ ہر وقت میرے دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ میرا خالق میرے ساتھ موجود۔ یقیناً پھر میں رات کی تاریکی گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے بھی اس ذات کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکتا۔ تصوف اور سلوک میں یا ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں محنت کا بنیادی مقصد کہ اللہ کے ساتھ موجود ہونے کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے استحضار کو حاصل کرنا، کہ جاننے کے ساتھ ساتھ میری یہ کیفیت بن جائے جو لقمہ اٹھاؤں، جو قدم بڑھاؤں، یہ تصور رہے کہ اللہ تعالی موجود۔ تو ان سلاسل میں جو محنت کی جاتی ہے، ذکر اذکار کروائے جاتے ہیں، وہ اسی کیفیت کو پانے کے لیے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے تقریباً 35 اسباق، اس میں 16واں سبق مراقبہ معیت ہے، معیت الہی، اس کی سوچ اور فکر ہے، اسی سوچ اور فکر اور تصور کو جمانا ہے کہ میرا خالق میرے ساتھ موجود۔ یہ 16واں سبق میں اسی بنیاد پہ محنت ہوتی ہے کہ اس علم کے ساتھ استحضار حاصل ہو جائے۔ رہے صحابہ کرام، انہیں تو اس محنت کی ضرورت نہیں، نگاہ نبوت کا فیض تھا، ایک نظر پڑنے ہی سے انہیں معیت الہی کی کیفیات حاصل ہو جاتی تھی۔ تو نگاہ نبوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں یہ کیفیات نصیب کر دیتا تھا، مگر اس دور میں اور آپ محنت کیے بغیر اس کیفیات کو نہیں پاتے۔ یہ کسبی چیزیں ہیں، یہ صوفیاء کے سلسلے، یہ محنت کے ساتھ یہ درجات حاصل ہوتے ہیں، کسب اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ نبوت ہے جو عطائی اور وہبی ہے، ولایت یہ عطائی اور وہبی نہیں، یہ کسبی ہوتی ہے، اپنی محنت سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے
ذکر و اذکار کی مختلف ترتیب و مختلف نسخوں کو آزمایا جاتا ہے تاکہ وہ کیفیت جو صحابہ کو نگاہ نبوت سے ہی حاصل ہو گئی، ہم اپنے آپ پہ محنت کر کے اس کیفیت کو پانے میں کامیاب ہوں۔ اور جب اللہ کے استحضار اور معیت الہی کی کیفیت مل گئی تو گناہوں سے بچ گئے۔ اب اگر میں 16ویں سبق پہ پہنچا اور مجھے یہ کیفیت حاصل نہ ہوئی تو میں سمجھ جاؤں کہ میں نے اس آداب کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ اس نسخے کو استعمال نہیں کیا۔ دنیاوی اعتبار سے 16ویں کلاس میں پہنچتے ہیں تو مجھے ماسٹر کی ڈگری ملتی ہے، ایم اے کی ڈگری حاصل کر لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ 16واں سبق ہے جس پہ پہنچ کر سالک اگر ترتیب سے محنت کرتے ہوئے جا رہا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اسے کیفیات حاصل نہ ہو جائے۔ تو جب معیت الہی کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں پھر وہ ہر وقت اسی حالت میں رہتا ہے، بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا، بھولنا بھی چاہے تو بھولتا نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک ماں ہے، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، 2-3 دن گزرے ہیں، آپ اسے کہتے ہو کہ بیٹے کی جدائیگی کے غم کو بھلا دو، وہ بھلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتی، غیر اختیاری طور پہ بیٹا اسے یاد آتا ہے، غیر اختیاری طور پہ بیٹے کی یاد اسے بے قرار کر دیتی ہے، حتیٰ کہ کھا رہی ہے تب بھی بیٹا یاد آ رہا ہے، چل رہی ہے تب بھی بیٹے کی یاد ہے، بیٹھتی ہے لیٹتی ہے تب بھی بیٹے کی یاد ہے، تنہائی میں ہے، حتیٰ کہ مجلس میں بیٹھے گفتگو کر رہی ہے تب بھی بیٹے کی یاد ہے، اور رات کو جب بستر پہ سوتی ہے تب بھی بیٹا اسے بھولتا نہیں، وہ اس میں بے اختیار ہو چکی، بھلانا چاہے تب بھی نہیں بھولتا۔ جب مسلمان کو، ایک سالک کو اللہ تعالی کی معیت کی کیفیات حاصل ہو جائیں پھر یہ بھلانا بھی چاہے تو وہ بھولے گا نہیں۔ ہاں، کھاتے ہوئے بھی اللہ یاد، کھا رہا ہوں تو حلال ہے یا حرام، کس ترتیب سے کھا رہا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، صبح شام لیٹتے جاگتے اسے اس کا خالق یاد رہے گا۔ یہ مسجد میں ہے یا بازار میں، تنہائیوں میں ہے یا مجلس میں، گھر میں ہے یا باہر، جس ماحول جس حالت میں ہوگا ہر وقت اسے اللہ تعالی کی یاد اس کے پاس موجود رہے، پھر یہ کیفیات بن جاتی۔ یہی کیفیات حاصل ہونے پہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ آج سب کچھ جاننے کے باوجود اس کیفیات سے محرومی کی وجہ سے ہم اور آپ ناکامی اور غفلت کا شکار ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، کوئی رنگ چڑھانے کے لیے، کیفیات حاصل کرنے کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت تو ہوتی۔ مغرب میں بڑے بڑے سٹور، بے شمار قسم کے ایٹم اس میں موجود، اب تو خیر اس کے نمونے پہ پاکستان میں بھی بہت کچھ بن چکا،
ہر کوئی پھر رہا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اٹھا رہا ہے، قیمتی سی قیمتی چیزیں موجود ہیں، لیکن کوئی شخص اس میں سے کوئی چیز اٹھا کے چراتا نہیں۔ کیوں؟ بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں، قیمتی سے قیمتی چیز اور ایٹم موجود ہے، مگر کوئی چوری کی نیت سے اسے اٹھا کے اپنے جیب میں یا کسی جگہ پہ نہیں چھپا رہا۔ وجہ یہ ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ اس کے علم میں ہے کہ مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جو حرکت کروں گا وہ اسے محفوظ کر لے گی۔ کوئی چیز اٹھا کے چوری سے جیب میں ڈالتا ہوں، میری ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس بنیاد پہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہوں گے، انہوں نے انکار بھی کیا ہوگا، لیکن کیمرے نے آنکھ نے جو دیکھا وہ انہیں دکھا دیا گیا ہوگا، کہاں سے اٹھایا، کیا اٹھایا، کہاں رکھا، اور اسی موقع پہ وہ چیز ان سے برآمد بھی کر لی ہوگی، جس کی وجہ سے ایک ایسا ماحول بنا کہ آج کوئی شخص ارادہ رکھنے کے باوجود ایسی حرکت نہیں کر پاتا۔ ہم اور آپ سنتے ہیں نا جی، وہاں گئے تو یہ ماحول دیکھا، وہاں گئے تو یہ ماحول دیکھا، تو انہیں پتا ہے کہ سامنے تو کوئی نہیں، لیکن کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی۔ تو اگر مجھے اور آپ کو یہی کیفیات حاصل ہو جائیں کہ سامنے تو کوئی موجود نہیں، لیکن میں اعمال میں چوری کر رہا ہوں، نماز چھوڑ دی، کسی گناہ اور غلط عمل کا مرتکب ہوا، کوئی دیکھنے والا تو نہیں، لیکن میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہی کیفیت اور استحضار حاصل ہو گیا تو میں پھر اعمال میں چوری کرنا چھوڑ دوں۔ کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو گھات لگائے ہوئے تیری نگرانی کر رہا ہوں۔ گھات لگائے ہوئے جیسے کہ ایک شکاری شکار کھیلتا ہے، جب شکار سامنے آ جائے تو وہ اس انداز سے متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا سانس بھی روک لیتا ہے، نشانہ کہیں معمولی سا بھی دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے انہی الفاظ کو استعمال کیا، ان ربک لبالمرصاد، اور میں تو گھات لگائے ہوئے تیری نگرانی کر رہا ہوں۔ ایک کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے پر تو غلط حرکت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اگر یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ میرا خالق میرے اور آپ کی نگرانی کر رہا اور دیکھ رہا ہے، یقیناً گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، بنیادی بات۔ آج ہم کہتے ہیں جی کوشش بھی کرتے ہیں، گناہ سے نہیں بچتے، اور واقعتاً کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ترتیب، دوستو تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے ایک بات اور ایک عمل، بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر اللہ کا استحضار نصیب ہو گیا تو گناہوں سے بچ جاؤ۔
ماحول کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. انسان جس ماحول میں ہوتا ہے وہی کیفیات اس کی بنتی چلی جاتی ہے. ایک عام سی بات، اگر ہم اور آپ کسی ڈسپنسری کے ماحول میں بیٹھے ہیں اور مجھے کوئی کہے گا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں فوراً کہوں گا جی فلاں گولی لے لو. اور اگر میں مسجد کے ماحول میں بیٹھا ہوں اور ساتھی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں کہوں گا دم کروا لو. باتیں بالکل مختلف. وہاں میں نے کہا کہ سر میں درد ہے تو گولی کھا لو. مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہوئے دوست نے مجھے کہا سر میں درد ہے تو میں نے کہا دم کروا لو. ماحول کی بنیاد پر میرا جواب بدل. جس ماحول میں تھا اسی ماحول کے مطابق میرے زبان پہ وہ بات آ گئی، کیونکہ انسان ہر ماحول سے اثر لیتا. تو جیسا ماحول ملتا ہے ویسی ہی کیفیات بنتی. اگر میں اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاتے ہوئے اچھے ماحول میں جوڑ کے رکھوں گا جہاں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہو، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہو، اللہ سے تعلق کا تذکرہ ہو، دین کی بات ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کی عظمت کا ذکر ہو، تو یقیناً جب اللہ کی عظمت بار بار سننے کی وجہ سے مجھے یہ کیفیات حاصل ہوتی چلی جائے. یہ ممکن نہیں کہ ایک ماحول اثر انداز نہ ہو. میں اور آپ ہیں جو اس دور سے گزر رہے ہیں. جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم ان جیسی مقدس شخصیات پہ بھی ماحول نے اثر کر دیا تھا. میں اور آپ کسی ماحول کا اثر نہ لوں یہ تو ممکن ہے. حضرت مریم کی نگرانی اور تربیت حضرت زکریہ کے حوالے ہو. بہت سے لوگ امیدوار تھے کہ ہم اس بچی کی خدمت کریں گے، ہم اس بچی کی خدمت کریں گے. زکریا علیہ السلام جو ان کے ماموں تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. اب فیصلہ نہیں ہو پایا تو یہی بات سامنے آئی کہ قرآن اندازی ہو. قرآن اندازی کیسے ہو؟ ہر ایک اپنی قلم دریا میں ڈالے. جس کی قلم دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت چل پڑے گی وہی حضرت مریم کی نگرانی اور خدمت پہ مقرر. اللہ کی شان ساروں نے اپنے اپنے نام کی اپنی اپنی قلم جب دریا میں ڈالی، ساری قلمیں تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی. حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت چلنے لگی. تو نگرانی اور ذمہ داری آپ کو دے دی گئی. حضرت مریم ہیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے. اچانک کیا دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم میوے پڑے. دیکھتے ہی پہلے تو تعجب ہوا، یہ میوہ یہاں لایا کون؟ آنا جانا تو صرف میرا ہے، یہ کون ہے میوہ پہنچانے والا؟ میوہ بھی پھر بے موسم. فوراً سوال کر دیا
अन्ना लके हाजा, मरियम ये कहां से आए, ये कौन आपके लिए लेके आया है? क्यों? बाहर एक माहौल का असर था। असबाब की दुनिया में रहने वाले मखलूक के दरमियान में उठने बैठने वाले उस माहौल के असर का नतीजा था कि आप पूछे बगैर न रहे कि यहां मेरे सिवा कोई आता नहीं, इस मेवों का मौसम नहीं, ये यहां तक पहुंचे कैसे और कहां से आए? नजर फौरन असबाब पे गई। हजरत मरियम ने जब ये सुना, चूंकि वह बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग थलग थी, हर वक्त हर लम्हे मुसब्बिबुल असबाब पे नजर थी, सोचे बगैर फौरन कह डाला हुआ मिन इंदिल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे दिए। असबाब की तरफ नजर नहीं गई कि कैसे आए, कौन लाया। हजरत जकरिया ने बात जरूर की कि कोई आने जाने वाला होता तो लेके आता, तो नजर असबाब पे रही, माहौल का असर। उधर हजरत मरियम जब एक खास दायरे और माहौल में शब रोज गुजार रही थी, हर वक्त अल्लाह ही की तरफ नजर थी, मखलूक से हट कट के थी, फौरन मुसब्बिबुल असबाब पे नजर जाती है कि हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ने दे। कैसे आए, कहां से आए, इसकी कोई खबर नहीं। वक्त गुजरता गया। जब हजरत मरियम भी उस खास माहौल से बाहर आने लगी, अब हम और आप यहां बैठे हैं, जब बाहर माहौल में जाएंगे तो यकीन बाहर धूप है, उसका फौरन मेरे पे असर होगा। चौक में निकलेंगे, दाएं बाएं कहीं डेक चल रहा होगा तो उसका शोर वो फौरन मेरे पे असर अंदाज होगा। जो भी चीज होगी उसका असर मैं फौरन लूंगा। हजरत मरियम जो उस खास माहौल से बाहर निकलने लगी, गुस्ल के लिए तशरीफ लाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर असबाब का असर अब उनके मिजाज पे होने लगा। तो भाई हर काम तो असबाब के तहत होते हैं, क्योंकि दुनिया है, ये तो दुनिया है, ये तो असबाब की दुनिया है। यहां तो हर काम किसी न किसी सबब के बुनियाद पे होता है। अल्लाह फरमाते हैं, एक मौके पे गुस्ल करने के लिए तशरीफ लाए तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दी, एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में। जब हजरत मरियम ने पहली दफा अचानक एक इंसान को उस मकाम पे खड़े हुए पाया तो घबरा गए। जिब्रील अमीन समझ गए कि हजरत मरियम परेशान हो गए। फौरन क्या कहा, हजरत मरियम ने देखा तो बेकरार होके कहा कि इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन्नी कुंत तकिया, मैं तेरे से अल्लाह के पनाह में आती हूं। देखा कि एक इंसान है, नौजवान है, मैं यहां तन्हाई में हूं, ये कहां से यहां पहुंच गया। फौरन अल्लाह की पनाह तलब की। जिब्रील अमीन समझ गए कि ये मुझे पहचान नहीं सकी और ये घबरा कर परेशान हो गई। फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ, तेरे रब ने मुझे भेजा। क्यों भेजा है? लिअहब लका गुलामन ज़किया,
کہ تجھے ایک نیک اور پاکیزہ بیٹا دیا جائے. اب چونکہ باہر کا ماحول کا کچھ اثر لے چکی تھی، اس خاص ماحول سے باہر آنا جانا شروع ہو گیا تھا. جبکہ وہاں پھل موجود تھے تو اس وقت فوراً یہ کہا کہ بس اللہ نے دیے ہیں. جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو حضرت مریم نے فوراً کہا کہ بیٹا تو دو طریقوں سے ہوتا، یا نکاح کے ذریعے سے یا گناہ کے ذریعے سے. میں تو نہ میں نے نکاح کیا ہے نہ میں نے گناہ کیا ہے، کیسے مجھے بیٹا مل جائے گا؟ یہ ماحول کا اثر تھا جو یہ جواب دیا، ورنہ ماحول کا اثر نہ ہوتا تو نظر مسبب الاسباب پہ رہتی کہ وہ تو قادر ہے، ہر انداز سے دے سکتا ہے. لیکن ماحول اسباب کا اثر ہونے کی وجہ سے فوراً نظر سبب کی طرف گئی کہ بیٹے کے لیے سبب تو دو ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک بھی نہیں تو کیسا بیٹا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ قال کذالک، اللہ قادر ہے وہ اس انداز سے عطا کا. کہنے کا مقصد یہ کہ ماحول کا اثر یقیناً ہے. اگر ہم اور آپ ایک خاص ماحول میں ہیں تو اللہ کی اس استحضار کی کیفیات ہمیں حاصل ہو جائیں گی. جیسے کہ میں مثال سے سمجھا چکا ہوں، جب بندہ ایسے مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یا مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، سب کچھ پڑا ہے، کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتا، کوئی غلط حرکت کی ہمت نہیں کرتا، آہستہ آہستہ وہ ماحول اس کا بن جاتا ہے. بھائی یہاں کوئی ایسی حرکت، کوئی چوری، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں کرنا. پھر خواہ کیمرے ہٹ بھی جائیں وہ یہی سمجھے گا کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی، وہ اپنی ترتیب سے چلے گا. اگر میں اور آپ بار بار ایسے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جہاں مجھے یہی بات ملے، یہی ماحول ملے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق میرے ساتھ موجود ہے، یقیناً پھر میں جس مقام پہ بھی ہوں گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا. زندگی کے جس شعبے میں جاؤں گا پھر میرے دل و دماغ پہ یہی بات ہوگی کہ اللہ کی اس رحمت کی نگاہ، اللہ تعالیٰ میرے طرف متوجہ ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. حرام کاموں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو. حضرت یعقوب مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین میں سے عظیم شخصیت گزری ہے. استحضار مائیت الہی کی بات کر رہا تھا. ایک دن کسی وجہ سے ایک طالب علم بچے کو مارنے لگے، 2-4 تھپڑ لگا، بچہ پریشان ہو گیا، اسے تکلیف ہوئی، کہنے لگا استاد جی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. اس بچے کا یہ کہنا تھا کہ حضرت یعقوب نانوتوی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ بیٹا میں تو اللہ ہی کے لیے تجھے مار رہا ہوں. یہ اس دور کے اساتذہ تھے، اگر مارنا بھی پڑتا تو تربیت کی نیت سے مارتے تھے، تربیت مقصود ہوتی تھی. تو بچے کو مارتے ہوئے یا کچھ غصے کے حالت میں بھی انہیں مائیت الہی کی کیفیت حاصل.
میں اگر مار بھی رہا ہوں ایک دو تھپڑ تو اللہ ہی کی رضا کے لیے مار رہا ہوں. وہ بھی ایک دو تھپڑ ہوں گے، یہ نہیں کہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. تربیت تو دور کی بات، پھر میں ظلم کا شکار ہو جاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی استاد کو کوئی حق حاصل نہیں، وہ بچے کو مارے، ڈنڈا اٹھائے اور اس کا ہاتھ اس کندھے سے پیچھے چلا جائے. اتنا ہاتھ اٹھانا کہ ہاتھ کندھے سے پیچھے جا کے پھر ضرب لگائے، فرمایا یہ ظلم. مارنے کی ضرورت اگر محسوس ہے تو صرف اتنا ہاتھ اٹھائے جو کندھے سے کندھے تک رہے، مناسب چوٹ لگے. میں تو کہتا ہوں اگر مارنا ہے تو ہاتھ سے مارو جو تمہیں بھی پتہ چلے میں نے مارا کتنا. وہ تو بے جان ہے ڈنڈا، وہ کیا بتائے گا کہ جس پہ پڑ رہے ہیں ظلم تو اس پہ ہو رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج تعلیم میں وہ برکت نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ آج طالب علم میں وہ ادب و احترام، وہ مقام نہیں رہا، وہ کیفیات حاصل نہیں ہوتی. وہی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ پڑھانے والے میں وہ اخلاص، نہ پڑھنے والے میں وہ اخلاص. حضرت علی تو اپنی ذاتی غصے کی آمیزش معمولی سی آئی تو یہودی کو چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے. قتل کرنے والے تھے، منہ پہ تھوکا اور فوراً ہٹ گئے. جب اللہ کی رضا میں اس کے ساتھ میرا ذاتی غصہ شامل ہو چکا. آج اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں معصوم بچوں پہ اور طلباء پہ. یقیناً یہ اساتذہ کی انتہائی زیادتی اور ظلم. ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، انہوں نے واضح طور پہ اس بات پہ لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اس استاد کو تو بچے کو مارنے کا حق بھی نہیں جو رات کو اٹھ کر اپنے طلباء کے لیے دعا نہ مانگتا. اسے تو بالکل حق حاصل نہیں. تو حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2-4 تھپڑ لگائے. فرمایا استاد جی اللہ کے لیے معاف کر دو. کہا بیٹا میں اللہ ہی کے لیے مار رہا ہوں، ذاتی غصہ تو مجھے ہے نہیں، نہ کوئی ذاتی دشمنی. واقعی اکابرین کی کیفیات تھی، وہ ہر حالت میں ہر وقت معیت الہی کی کیفیت، اللہ کا استحضار انہیں نصیب تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل صحرا سے گزر رہے ہیں، سفر طے کر رہے ہیں. کچھ استراحت کے لیے بیٹھ گئے. اس سفر کی کیا گزاد راج کھانے پینے کی کوئی چیز بیٹھے کہ چلو تھوڑا سا کچھ کھا لیں تاکہ سفر آسانی سے طے ہو سکے. اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان چرواہا وہاں بکریاں چرا رہا. انہوں نے اس نوجوان کو بلایا کہ نوجوان تو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جا. جب انہوں نے کھانے پینے کی دعوت دی تو نوجوان چرواہا کہنے لگا کہ انا صائم، میں روزے سے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا. جوانی کی عمر، اس تپتی دھوپ میں بکریاں چراتے ہوئے، یہ روزہ رکھے ہوئے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تپتی دھوپ ہے، جوانی کی زندگی ہے، اور روزہ رکھ کے بکریاں چرا رہا ہے. کہنے لگا کہ بہت تعجب ہوا کہ اللہ نے اس نوجوان کو کیا عظمت عطا کی. ذہن میں ایک بات آئی کہ اسے تھوڑا سا آزماتے ہوئے کہا کہ نوجوان تیرے پاس بکریوں کے ریوڑ ہے، اس میں سے ایک بکری قیمتاً ہمیں دے دے، ہم اسے بنا کے گوشت بنا لیں گے، مل کے آپ بھی ہمارے سے شامل ہو جائیں، کھا لیں گے. نوجوان نے جب سنا تو فوراً یہ جواب دیا کہ یہ میرے پاس امانت، میری نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے. حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مالک کو کیا پتا وہ اتنی تعداد ہے بکریوں کی،
فرمایا جیسے ہی میں نے اسے آزماتے ہوئے یہ جملہ کہا، نوجوان چرواہے نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ جب میں نے کہا کہ مالک کو کیا علم ہوگا، تو نوجوان کہنے لگا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہوگا؟ اور میرے مالک کو نہیں پتا، لیکن مالک الملک تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر مالک نہیں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ وہ تو موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے گئے کہ اگر ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں تو یقیناً زندگی کی کایا پلٹ جائے۔ معلوم ہوا کہ اس چرواہے کو مائیت الہی کی کیفیات نصیب تھیں۔ اب یہ کیفیت استحضار کی حالت نصیب ہونے کی وجہ سے وہ تپتی دھوپ میں بکریاں چراتے ہوئے بھوکا اور پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہ رہا، روزہ رکھے ہوئے۔ تو ایک ہے اللہ کا موجود ہونے کا علم، یہ تو میرا ایمان ہے، میں علم رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ موجود، وہ میرے شارک سے بھی زیادہ قریب۔ ایک ہی اس کا استحضار کا حاصل ہونا، کیفیات کا حاصل ہونا کہ میرے دل و دماغ کی یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی اللہ میرے ساتھ موجود ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں شروع کی، اور باتیں ایسی تھی کہ وہ ہم ہنستے ہی چلے گئے، ہنستے ہی رہے۔ تو سچی باتوں سے بھی ہنسایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ بس جھوٹے جھوٹے لطیفے سناؤں گا تو دوسرے ہنسیں گے۔ سچی اور اخلاق اور اچھی باتوں سے بھی ہنسایا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے بھی مذاق میں آ کے ایسے جملے فرمائے ہیں، فرمائے وہ ہمیں ایسی باتیں سنا رہے تھے کہ ہم ہنستے ہنستے دورے ہو گئے۔ حضرت مفتی شفیع سے فرماتے میں نے کہا کہ حضرت بس کریں، پیٹ میں وٹ پڑ گئے ہیں۔ کہ لگے کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئے، باتیں روک لی، اور انہوں نے ایک عجیب سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس باتیں سننے سنانے اور ہنستے ہوئے اس حالت میں وہ کون سا شخص تھا کہ جسے اس لمحات میں بھی اللہ نہیں بھولا تھا، جسے اس لمحے میں بھی خالق نہ بھولا ہو؟ کہنے لگے ہم تو خاموش ہو گئے، ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ وہ میں ہوں، میں تمہیں ہنساتا بھی رہا، لیکن اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا تصور میرے سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ ہر وقت مائیت الہی کی کیفیت، یعنی ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تصور میرا قائم رہا، استحضار مجھے نصیب رہا کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو تو پھر بندہ ایسی گفتگو کرتے ہوئے بھی بد اخلاق گفتگو نہیں کرتا۔ غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ عبرت کے اعتبار سے یقیناً کافی ہے کہ اس دور میں ایک علاقے کا بادشاہ تھا، بیوی کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزر رہی تھی، لیکن ایک وقت آیا کسی بات پہ تلخی پیدا ہو گئی۔ اب بادشاہ اس سے بات کرتا ہے، وہ منہ پھیر لیتی،
وہ اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ منہ پھیر لیتی. بحیثیت بیوی کے وہ اس کی محبت رکھتا ہے، حسن و جمال کی شاہکار ہے، بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ منہ پھیر لیتی ہے. حتیٰ کہ زیادہ غصے میں آ کر اس نے کہہ دیا کہ تو میرے سے بات نہ کر، تو جہنمی. اسے بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا. اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے. اب یہ بات تو ہو گئی، لیکن یہ ایک دم پریشان ہو گئی کہ یہ معاملہ کیا بنا. اب یہ فیصلہ کون کرے کہ میں جہنمی ہوں جنتی ہوں، طلاق ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ معاملہ تو عجیب بن گیا. رات تو گزری جیسے گزری، صبح ہوئی تو وہ فوراً. تو یہ وہ دور تھا کہ صاحب حیثیت لوگ بھی شرعی مسئلہ معلوم کرنے کو اہمیت دیتے تھے. آج حقیقت یہ ہے، تو حقیقت کی بتا رہا ہوں. بہت سے گھر ایسے ہیں ہاں جن کو اللہ نے کوئی دین کا تعلق دیا، دین کی سوچ دی، وہ تو یقین مسئلہ پوچھ لیں گے، معاملہ ٹیڑھا ہوتے ہوتے سیدھا ہو جائے گا. لیکن بہت سے گھر ایسے ہیں جس میں شرعاً طلاقیں واقع ہو چکی، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ طلاق ہو گئی ہے، اور میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزر رہی ہے. مسئلہ پوچھنا تو ان کی کسی دماغ ہی میں نہیں کہ ہم تو چلو مسئلہ ہی پوچھیں. تو ایسے ایسے کلمات جس سے طلاق واقع، ہم سمجھتے تھے لفظ طلاق کہنے سے طلاق ہوتی ہے، نہیں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اگر گھر میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ کبھی غصے میں کوئی باتیں ہو جاتی ہیں، فرمایا ہمیں کچھ عرصے بعد تجدید نکاح کر لینا چاہیے. شاید کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس کی وجہ سے نکاح پہ اثر پڑا ہو. گھڑی کے دو گواہ بٹھاؤ اور ایجاب قبول کر لو، خطبے کی بھی ضرورت نہیں. فرمایا ہمیں تجدید نکاح کرنا چاہیے. میں سمجھانے کے لیے، اب ایک شخص ہے، اس کی نیت طلاق کی نہیں، اس نے غصے میں کہہ دیا تو میرے سے فارغ، اس کو طلاق ہو گئی. 2 دفعہ کہا ہے، یہ طلاق بائن کہلاتی ہے. نیت نہیں تھی، لیکن یہ غصے کی کیفیت اس بات کی نیت کے لیے کافی. اسے کہتے ہیں طلاق بائن. طلاق بائن پہ دوبارہ نکاح لازمی ہوتا ہے. 1 دفعہ کہا تو 1 طلاق بائن، 2 دفعہ کہا تو 2، اگر 3 دفعہ کلمات کہہ دے پھر معاملہ ختم. اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ حفاظت فرمائے ساروں کے گھروں کا اللہ آباد رکھے. اگر 2 طلاقیں دے دی، دوبارہ تجدید نکاح ہو گیا، گھر آباد ہے، لیکن اب خاوند کے پاس صرف 1 طاقت، 1 طلاق کی پاور ہے، 3 کی نہیں. وہ 2 استعمال کر چکا ہے. اب کسی موقع پہ 1 دفعہ بھی کہہ دیا تو بیوی اس پہ حرام ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے پھر ریورس ہو جاتا ہے، نہیں. 1 دی وہ ختم ہو گئی. میرے پاس 3 فائر کی پاور ہے، میں نے 1 گولی چلا ڈالی اور وہ نکل گئی. اب میرے پاس صرف 2 فائر مارنے کی پاور موجود ہے. دوسری چلا دی وہ بھی ختم، 1 موجود ہے، تیسری چلا دی معاملہ ختم. آج حقیقت یہ ہے کہ اہم مسائل لیکن ہم پوچھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں مسجد میں، اور تو یہ حالت مسجد میں ہوں گے، نماز کا مسئلہ ہوگا، امام صاحب ہوں گے، مولوی صاحب ہوں گے، آپس میں تو ہم جھگڑ رہے ہوں گے. اتنا نہیں ہے کہ 2 قدم جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے ان سے بھی مسئلہ کیا. چپ کر کے بیٹھو یار، اللہ کے بندے.
اوکے، یہ ذہنی طور پہ تھوڑا بیچارہ دور ہے۔ اب میں آپ کو ایک عام سی بات بتا دوں، یہ تنقید نہیں، میں ویسے یہ تھوڑی بات کھولنے کے لیے، مسجد میں سین میں صفیں ڈلتی ہیں تو یاد رکھنا، جماعت یہاں کھڑی ہے، آپ وضو کر کے نکلے، مسجد کے حدود میں آپ نے قدم رکھ لیا، اگر وہیں بھی آپ نے نیت مان لی تو آپ کی اقتدا ہو جائے گی، بالفرض اگر ایسے ہوا آپ کی اقتدا ہو جائے گی امام۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک دو نمازی ہیں بیچارے معذور ہیں، وہ اب صف کے ساتھ ظاہر ہے آخر دیوار کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، صف درمیان میں بھی پوری نہیں ہوئی، اب کچھ عرصہ تو کچھ ساتھ ان بیچاروں کو خواہ پریشان کرتے رہے، بھائی تم اٹھ کے یہاں ہو، اور وہ بیچارے معذور اٹھیں یہاں آئے، وہاں ان کے لیے کافی تکلیف کا مسئلہ۔ پھر انہوں نے میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا یہیں بیٹھے رہا کرو، صف پوری ہو نہ ہو آپ کی نماز ہو رہی، لیکن کہنے والے انہیں بارہا پتہ نہیں کتنے عرصے تک انہیں کہتے رہے، پریشان، بھائی تمہیں تکلیف ہے تو تم میرے سے تو پوچھ لو، انہوں نے تو میرے سے پوچھ لیا تم معذور ہیں یا انہیں تکلیف ہے، اب جو انہیں بار بار کہ نہیں جی یہاں ساتھ جڑنا ہے۔ ایک عام سی بات، ہماری اسین میں صفیں ڈلتی، میں نے خادم سے کہا کہ صفیں بالکل ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ اب اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اگلا نمازی ہوتا ہے نا اس کے پاؤں پچھلے نمازی کے سر پہ آتے ہیں، اب وہ اس کے لیے بھی مشکل، اس کے لیے بھی مشکل، یا مثلا مصلی ہم نے صف کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب ہم تو اکرام میں صف کے پیچھے بڑے کو جگہ دیں گے، مولوی صاحب کو جگہ دیں گے، اب مصیبت یہ ہے کہ مصلی ساتھ جڑا ہوا ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں امام صاحب کی ٹانگیں جو اپنے سر پہ لگتی ہیں۔ اب میں نے کہا کہ ایسے کیا کرو، یہ صف درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ دے کے ان کو ذرا فاصلے کے ساتھ ڈال دیا کرو، یہ باہر کی طرف۔ میں اسے پوچھا کیوں، انہیں کہہ رہے کہ ایک ساتھی ہیں نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس طرح نماز نہیں ہوتی، یہ صفوں کو صفوں کے ساتھ جوڑو گے تو نماز ہوگی، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب میں تو درمیان میں فاصلے دیتا ہوں، وہ آ کے ان کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار عجیب بات ہے، اگر انہیں اتنا مسئلہ پتا تھا تو میرے سے تھوڑا پوچھ لیں۔ میں نے کہا انہیں کہنے کے خاص ہم نے کیسے کر، پھر ایک دن ایسے ہوا کہ وہ اسی طرح تھی تو نماز سے فارغ ہو کے میں نے گیٹ پہ تھوڑا سا شور سنا، میں متوجہ، میں نے کہا کیا معاملہ، انہیں کہنا کہ وہی مسئلہ ہے، وہ وہی نمازی جو کہہ رہے یہ صفیں آپس میں ملی ہوئی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو وہ صفیں اب جدا تھیں تو وہ اب اس بات پہ بحث کر رہا ہے۔ دوسرے نمازی تھے انہیں شاید مسئلہ معلوم تھا، انہیں کہا بھائی نماز ہو جاتی، وہ کہہ رہے نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہو جاتی ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ایک نے بھی یہ نے کہا کہ میں خواجہ صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک شخص اتنا اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ صفیں الگ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، لیکن اس سے اتنے نہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھ کے گیا میں پوچھ ہی لوں خواجہ صاحب یہ معاملہ کیا ہے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ تو میں نے ویسے ایک عام سی بات کی صرف اس حوالے سے کہ آج ہم دین سے اتنا لا تعلق ہو چکے ہیں، اتنا لا تعلق ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین تو ہماری ضرورت ہی نہیں۔ دوستو دنیا سے دین میرے اور آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا، میں یہ جو آخری بات کر رہا تھا اسے مکمل کرتا ہوں۔ تو اس وقت کے دور کے بادشاہ بھی ضرورت محسوس کرتے تھے، انہوں نے مسائل پوچھنا شروع کیا۔ اب جس مولوی صاحب کے پاس مسئلہ جا سکے بھائی ہم تو فتویٰ نہیں دے سکتے، اب ہم کیا کہیں کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اس نے تو یہ کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے پہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ کیسے ثابت کریں کہ جہنمی ہے تاکہ طلاق ہو گئی، یا کیسے ثابت کریں کہ جہنمی نہیں جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی؟ خیر کافی کوشش کی، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک حضرت پہنچے، اللہ نے انہیں کچھ علم کے ساتھ ساتھ جو بصارت عطا کر رکھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ وہ بادشاہ کو الگ لے گئے، الگ بٹھا کے تنہائی میں اس سے کچھ گفتگو کی۔ انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ کوئی حرام گناہ کا ارتکاب، کسی گناہ پہ آپ قادر ہونے والے ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہو، کوئی ایسا موقع آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں؟ اس نے سوچنے کے بعد، کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ایک موقع ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ میرے محل میں نوجوان بچیاں کام کرتی ہیں،
ایک دن میں اپنی آرام گاہ کی طرف اپنے وقت کے مطابق جانے لگا. میں نے دیکھا کہ اندر ایک بچی جو صفائی میں مصروف تھی. شیطان نے مجھے اس کے حسن کی طرف متوجہ کیا. میں نے دروازے کو کنڈی تو لگا لی اور قدم جیسے ہی بڑھانے لگا، اس بچی جو کہ یقیناً پاکیزہ اور پاک دامن بچی تھی، جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کنڈی لگا کے غلط ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اس مالک الملک سے ڈر جا. کہا اس بچی کا یہ جملہ کہنا تھا. اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا میں نے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا اور بچی کو کہا کہ دائیں کمرے سے باہر نکل جا. وہ کنڈی کھول کے در کمرے سے باہر چلے گئی. کہا وہ ایک موقع یقیناً ہے کہ گناہ پہ قدرت رکھتا تھا، روکنے والا کوئی نہ تھا، لیکن اس بچے کی نشاندہی کی وجہ سے اللہ کا خوف ایسے طاری ہوا کہ گناہ سے بچ گیا. اس مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا تو جہنمی نہیں جنتی ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی. علماء میں جب بات پھیلے انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ضمانت کوئی مولوی دے سکتا ہے کہ جنتی ہے جہنمی نہیں لہذا طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں نے خود نہیں کہا، قرآن کہتا ہے. لوگوں کو تعجب ہوا کہ قرآن سے کیسے مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خوف کی وجہ سے جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. فرمایا قرآن کہہ رہا یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا ہے لہذا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، طلاق نہیں واقع ہوئی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استحضار اور معیت الہی اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت کہ دنیا اور آخرت میں انسان کو سرخرو کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی معیت اور استحضار نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.